اب سراقہ بن جاشم غار کے بالکل غار ثور کے آگے پہنچ گئے، اور جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس نے اپنا گھوڑا حضور کی طرف بڑھایا، دوڑانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یا ارض خذی، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ زمین نے پکڑ لیا، ایک دفعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دس گئے۔ اللہ اکبر۔ سراقہ بن جاشم پیچھے مڑے، پیچھے ہٹے، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ دوبارہ اس کے ذہن کے اندر وہی لالچ آیا، پھر حضور کی طرف گھوڑا دوڑانے لگا، پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں صحرا کی ریت کے اندر دس گئے، پھر نہ نکلے، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معافی دے دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ دو وجہ ہو گئی، دو باریاں ہو گئی۔ تیسری بار پھر اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، پھر حضور کی طرف بھاگنے لگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سراقہ، تو نے 2 مرتبہ میرا مقام دیکھ لیا، مرتبہ دیکھ لیا، میری عظمت دیکھ لی، پھر بھی تو تیسری مرتبہ آیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر میری بیوی میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، یا رسول اللہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے جو آپ کے بارے میں بتائے گا 100 سرخونٹوں کا اعلان ہے، 100 سرخونٹوں کا انعام دوں گا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، یا رسول اللہ میں یہ لالچ کے اندر یہاں تک پہنچایا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا اے سراقہ تو اس دنیا کے انعام کے لیے اس تھوڑے سے انعام سے تیرا کیا بنے گا؟ 100 اونٹوں سے تیرا انعام کیا بنے گا؟ اے سراقہ اللہ کا رسول تجھے بشارت دیتا ہے کہ سراقہ وہ کیا عالم ہوگا کہ جب کسرا ایران کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ بابا سے بلند سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ہے سراقہ ان اونٹوں سے تیرا کیا بنے گا؟ یاد کرنا وہ لمحہ کتنا عظیم ہوگا جب کسرا ایران کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے اور تو ان کو ہاتھوں کے اندر لہرا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سراقہ وہیں پہ جب حضور کی خوشخبری سنی وہیں سے واپس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معافی دیجئے، لیکن مجھے واپسی کے لیے مجھے اس معاہدے کے اوپر لکھ کر بھی دے دیجئے۔ کہتے کہ عامر بن فہیرہ نے وہ معاہدہ لکھا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو کنگن والی بات آپ نے کی ہے نا یہ بھی مجھے لکھ کے دے دیں۔ بابا سے بلند سبحان اللہ۔ یہ جو کنگن والی بات آپ نے کی ہے نا یہ بھی مجھے لکھ کے دیں، اور آزادی جو آپ نے مجھے دی ہے کہ سراقہ بن جاشم وہ کیا عالم ہوگا کہ جب فتح مکہ کے بعد تجھے کسرا ایران یعنی بادشاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ خوشخبری سنی۔ حقیقتاً یہ ایک خوشخبری حضور نے دی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی اس ایک خوشخبری کے اندر 8 خوشخبریاں اللہ کے رسول نے عطا فرمائی تھی۔ بابا سے بلند سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ایک خوشخبری سراقہ کو دی، کہا ہے سراقہ وہ کیا عالم ہوگا جب کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ حقیقتاً حضور نے 8 خوشخبریاں دی، اور ان میں سے پہلی خوشخبری یہ تھی، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے کہ حضور کے لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی کتنا کمال رکھا ہے کہ ایک خوشخبری کے اندر 8 خوشخبریاں دے دی۔ آپ نے فرمایا ہے سراقہ تو سونے کے کنگن جب فتح مکہ ہوگا تجھے پہنائے جائیں گے، وہ کیا عالم ہوگا۔ گویا حضور یہ بتا رہے تھے ہے سراقہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے اب کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، بلکہ تو آزاد ہو جائے گا، تیرے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا، تجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری خوشخبری آپ دے رہے تھے کہ جب تجھے کنگن پہنائے جائیں گے مکہ فتح ہو چکا ہوگا۔ تیسری خوشخبری حضور اس کو یہ دے رہے تھے، ابھی پہلے فتح مکہ تو بعد کی بات ہے، ابھی یہ میں 53 سال کی بات کر رہا ہوں، فتح مکہ جا کے آخری ہجرت کے 10ویں سال کے اندر ہوتا ہے۔ حضور پہلے خوشخبریاں دے رہے مکہ فتح ہو جائے گا، پھر اے سراقہ جب تمہیں کنگن پہنائے جائیں گے تم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہوگے، تم کلمہ پڑھ چکے ہوگے۔ چوتھی خوشخبری اے سراقہ جب تجھے کنگن پہنائے جائیں گے اس وقت کافروں کے ملکوں کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، مسلمان فاتح بن کے جائیں گے۔
پانچویں خوشخبری حضور فرما رہے تھے کہ ان علاقوں کے اندر جب تجھے کنگن پہنائے جائیں گے تو ان فتح ہونے والے علاقوں کے اندر ایران کا علاقہ بھی شامل ہوگا۔ چھٹی خوشخبری حضور نے یہ دی، فرمایا کہ چھٹی خوشخبری یہ کہ شاہ ایران کے کنگن مدینے آ چکے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ بھی فتح، اس کا علاقہ بھی فتح ہو چکا ہوگا۔ 6 خوشخبریاں میں نے سنا دی، 7ویں خوشخبری کے اوپر بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور 7ویں خوشخبری جو آپ سنیں گے ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور یہ بتا رہے تھے کہ ہے سراقہ بن جاشم، یاد رکھ کہ جب تک تجھے کنگن نہیں پہنائے جاتے تجھے موت نہیں آ سکتی۔ جب تک تجھے کنگن نہیں پہنائے جاتے تجھے موت نہیں آ سکتی۔ اور 8ویں خوشخبری یہ تھی، فرمایا کہ ہر مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن ہے سراقہ بن جاشم تیرے لیے وہ سونے کے کنگن حلال ہوں گے۔ حضور کو اللہ نے یہ اختیار دیا نا کہ جس کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام کریں۔ 8 خوشخبریاں عطا فرمائی۔ وقت کے دامن کے اندر گنجائش نہیں، میں اس بات کو مختصر کرتا ہوں، لیکن یہ آخری جو باتیں ہیں یہ سننے والی ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سراقہ بن جاشم کی عمر تھی، توجہ کیجیے گا، 55 سال۔ جب حضور نے یہ خوشخبری دی غار ثور کے اوپر، کتنی عمر تھی؟ 55 سال۔ اس کے بعد حضور کی ظاہری زندگی کے اندر 10 سال گزرے، 55 اور 10 65 سال۔ 65 کے بعد حضور کا ظاہری دنیا سے وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، 2 سال کا دور ان کا گزرا۔ سراقہ کی عمر ہوگی 68 سال۔ کتنی؟ 68 سال۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، حضرت عمر کا دور شروع ہوا۔ حضرت عمر کے دور سنتے جائیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اعلان کیا تھا اس کی بھی ذرا تاثیر دیکھتی جائیے۔ حضرت عمر کا دور آیا، پہلا سال آیا، حضرت عمر نے ایک قافلہ بھیجا، ایک علاقے کے اندر مسلمانوں کو بھیجا، اور مسلمان اس کے اندر جو مجاہد تھے وہ کم پڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جوانوں کے ساتھ بوڑھوں کو بھی لے جاؤ تاکہ جلدی علاقہ فتح ہو جائے۔ ایک صحابی نے کہا وہ 68 سال اللہ جڑا بابا ہے اس میں کنجو لگی، 68 سال والا جو بابا ہے اس کو بھی لے جائیں، فرمایا لے جاؤ۔ اب سراقہ بن جاشم بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ یہ قافلہ جب وہاں پہ گیا، مسلمانوں نے ان کے اوپر چڑھائی کی، اور وہ لوگ ایک قلعے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ قلعے آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ لاہور کے اندر بڑے بڑے قلعے، کوئی اور تو حل تھی نہیں، ایٹم بم کا زمانہ تو تھا نہیں، تو اب انہوں نے پیچھے سے دروازے کو لاک کر دیا، بند کر دیا، اندر جا کے چھپ کے بیٹھ گئے کہ مسلمان باہر 7 دن 8 دن 10 دن بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب مسلمانوں کا جو سپاہ سالار تھا اس نے کہا مسلمانوں ہم نے جانا نہیں ہے جب تک ان کے اوپر فتح حاصل نہ کر لیں، کوئی ترکیب بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ منجنیق لے آئے اور منجنیق میں پتھر پھینکتے اوپر پھینکیں گے تو وہ اندر سے جو نا وہ دروازہ کھولیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پتھر پھینکنے سے دروازہ کیسے کھولے گا؟ ہر بندہ اپنے اپنے مشورے دیتا رہا، سپاہ سالار کہتا تو بھی بہ جا، تو بھی بہ جا، تو بھی بہ جا۔ باری آئی 68 سالہ بابے کی، سراقہ بن جاشم کی، ذرا بابا سے بلند سبحان اللہ۔ سراقہ بن جاشم کی، آپ نے فرمایا نہ پتھر پھینکو نہ اینٹ کو پھینکو، سپاہ سالار میں کہتا ہوں کہ اس 68 سالہ بابے کو منجنیق میں ڈالو، اوپر پھینکو، اوپر پھینکنا تمہارا کام ہے، اندر جا کے دروازے کو کھولنا میرا کام ہے، دروازہ کھولنا میرا کام ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی قبرہ میں تو سنگیا لتاں، 68 سال آپ کی عمر ہے، پہلے تو آپ کو ہم پھینکیں گے، آپ نیچے گریں گے، آپ وہیں پہ مر جائیں گے، اور اگر وہاں پہ بچ بھی گئے تو اندر جو مخلوقیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ آپ کی ستیہ ناز کر دیں گے۔ بابے نے کہا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں اندر سٹو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے اندر پھینکو۔ وہ بابے کو رسول اللہ کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ تو کنگن پہنے گا تو تجھے موت آئے گی۔ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں اندر سٹو۔ انہوں نے کہا اتنا یقین ہے تو ٹھیک ہے۔ بابے کو اندر پھینکا گیا، 5 منٹ کے اندر بابے نے اندر سے دروازہ کھولا، آخر اندر آؤ، اندر آؤ۔ صحابہ کرام اندر گئے، انہوں نے علاقہ فتح ہوا، اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کو مارا، ان کا مال غنیمت اٹھایا، اس کو ساتھ لے آئے۔ بعد کے اندر صحابہ کرام حضرت سراقہ بن جاشم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو اتنا یقین تھا اس بات کے اوپر کہ آپ کو ہم نے پھینکا، آپ نے کہا مجھے موت نہیں آئی تھی، وجہ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ اے سراقہ بن جاشم جب تک تو ایران کے کسرا ایران کے کنگن نہیں پہن سکتا، تجھے اسرائیل کیا، تجھے موت بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتی۔ مختصر کروں، آخر کار حضرت عمر فاروق کا دور کا 7واں سال آیا، 7واں یا 8واں سال آیا، اور ایران کے اندر
لشکر گیا، وہاں پہ ایرانی لشکر کے ساتھ، ایران کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ مسلمان سارا ان کا سامان لے کے، بادشاہوں کے بھی ساری چیزیں لے کے مسجد نبوی کے اندر آئے، مال غنیمت اکٹھا ہے۔ حضور کی اس بات کو کہے ہوئے 20 سال کا فرق، 20 سال کا فاصلہ عرصہ گزر چکا تھا۔ صحابہ کرام بھی اس خوشخبری کو جانتے تھے، سراقہ بھی جدھر جاتا تھا حضور کی خوشخبری کو لے کے جاتا تھا۔ اللہ اکبر، 20 سال گزر گئے۔ مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، صحابہ کرام چیزیں ڈھونڈتے جاتے، اے عمر یہ چیز بھی مل گئی ہے، یہ چیز بھی مل گئی ہے، ہمیں یہ چیز بھی مل گئی، فلاں تلوار بھی مل گئی، گھوڑا بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، ساری چیزیں مل گئی۔ عمر نے فرمایا ساری چیزیں مل گئی ہو، یہ بتاؤ کہ وہ کسرا ایران کے کنگن کدھر ہے؟ فرمایا وہ بادشاہ کے کنگن کدھر ہے؟ ڈھونڈتے 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 جب وہ کنگن مل گئے، حضرت عمر نے حضرت سراقہ بن جاشم 72 سال کے اس وقت ہو چکے تھے یا 73 سال کے، ان کو بلایا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کے جھرمٹ کے اندر اللہ کے رسول کا یہ غلام آ رہا ہے، اور اس طرح سے آ رہا ہے کہ جیسے آج اس کی بارات آ رہی ہو۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے حضرت عمر فاروق نے جب اسے کسرا ایران کے کنگن پہنائے، ایک بازو کے اندر ایک کنگن پہنایا، دوسرے بازو کے اندر دوسرا کنگن پہنایا۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ سراقہ بن جاشم کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی صداقت پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کی اس خوشخبری پہ قربان، 20 سال پہلے آپ نے خوشخبری دی تھی، آج سراقہ کے اوپر وہ خوشخبری پوری ہوئی ہے۔ وہ سارے صحابہ کرام گنبد خضرا کے مکی کی طرف منہ کر کے رو بھی رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ وہ 20 سال پہلے جو حضور نے زبان دی تھی کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے اور دا بیان لگدا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، سونا اے او جیا جگ ہوتے لبیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔